تاریخ میں جانتے ہیں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف میلوں کا فاصلہ طے نہیں کرتے بلکہ آنے والی صدیوں کا پورا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی کا وسطی ایشیا سے اناطولیہ تک کا سفر بھی بالکل ایک ایسی ہی داستان ہے، ایک ایسا مشن جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو چلے اس شاندار سفر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ صرف اپنی جان بچانے کے لیے تھا؟ کیا کائی قبیلہ صرف منگولوں کے خوف سے بھاگ رہا تھا یا اس کے پیچھے کوئی واضح مقصد چھپا ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مقصد سے بھری ہوئی مہم تھی۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے وسطی ایشیا کے وسیع و عریض میدانوں سے، جہاں کائی قبیلہ صدیوں سے رہ رہا تھا۔ لیکن پھر مشرق سے ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک طرف چنگیز خان کے منگولوں کے وحشیانہ حملے تھے جو شہروں کے شہر تباہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف دوسرے قبائل کے ساتھ بھی مسلسل جھڑپیں چل رہی تھیں۔ ایسے حالات میں کئی قبیلے کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو وہیں رہ کر ختم ہو جائیں یا پھر ایک نئے مستقبل کی تلاش میں اپنا گھر بار چھوڑ دیں، اور انہوں نے دوسرا زیادہ مشکل راستہ چنا۔ لیکن یہ کوئی افراتفری میں کیا گیا فرار نہیں تھا۔ اس سفر کے مقاصد بالکل واضح تھے۔ پہلا، اپنے لوگوں یعنی کائی قبیلے کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا۔ دوسرا، ایک ایسی سرزمین تلاش کرنا جہاں وہ صرف زندہ نہ رہیں بلکہ پھلیں پھولیں، ترقی کریں۔ اور تیسرا، جو شاید ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھا، وہ تھا اسلامی عقیدے کا دفاع کرنا اور اس کی سربلندی کو یقینی بنانا۔ تو یوں اس مشن کا آغاز ہوا جو تاریخ کے مشکل ترین سفروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ صرف فاصلوں کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان، ہمت اور قیادت کا ایک بہت کڑا امتحان تھا۔ ذرا تصور تو کریں، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، میلوں تک پھیلے ہوئے بے رحم صحرا اور اس پر قہر ڈھاتا موسم۔ یہ تو صرف قدرتی مشکلات تھیں، اصل خطرہ تو وہ دشمن تھے جو گھات لگائے بیٹھے تھے، جو ہر موڑ پر ان کے منتظر تھے۔ یہ بقا کی ایک نا ختم ہونے والی جنگ تھی۔ یہ ٹائم لائن اس لمبی جدوجہد کا ایک خلاصہ ہے، وسطی ایشیا سے نکل کر دشمنوں سے لڑتے ہوئے اور فطرت کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے آخرکار اناطولیہ کی سرزمین تک پہنچنا۔ یہ کوئی مہینوں کی بات نہیں، یہ کئی سالوں پر پھیلا ہوا ایک صبر آزما سفر تھا۔ اس سفر نے کائی قبیلے کو صرف جسمانی طور پر ہی نہیں آزمایا، اصل امتحان تو میدان جنگ میں تھا، جہاں ارطغرل کی قیادت کا اصل جوہر دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ کائی قبیلہ اپنی کم تعداد کا مقابلہ کرتا کیسے تھا۔ جہاں ان کے دشمن جیسے منگول اور بازنطینی اپنی لاکھوں کی فوج اور وحشیانہ طاقت پہ بھروسہ کرتے تھے، وہیں ارطغرل کی حکمت عملی بالکل الگ تھی۔ انہوں نے بہادری کو سفارتکاری سے جوڑا اور طاقت کو اتحاد سے۔ یہ سمجھیں کہ بروٹ فورس کے خلاف انٹیلیجنس کی جنگ تھی۔ اور یہی اس سفر کا حاصل تھا۔ ہر بحران، ہر آزمائش نے ارطغرل کو کمزور نہیں کیا، بلکہ ان کے عزم کو اور بھی پختہ کر دیا۔ ان کی قیادت آگ کی بھٹی میں تپ کر کندن بن رہی تھی۔ برسوں کی مشقت اور ان گنت قربانیوں کے بعد آخرکار افق پر امید کی ایک کرن نظر آئی۔ کائی قبیلہ اناطولیہ کے سرزمین پر پہنچ چکا تھا، جو ان کا نیا گھر بننے والی تھی۔ یہاں انہیں سغوت کا علاقہ عطا کیا گیا۔ جانتے ہیں یہ انعام انہیں کس نے دیا؟ اس وقت کے حکمران سلجوقی سلطان علاء الدین کاکبات نے، کیونکہ ارطغرل نے ایک فیصلہ کن جنگ میں سلجوقی فوج کی مدد کر کے انہیں ایک یقینی شکست سے بچایا تھا۔ تو یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ بہادری اور وفاداری کا صلہ تھا۔ سغوت کہنے کو تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، لیکن اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہ بازنطینی سلطنت کی سرحد پر تھا، جس نے کائی قبیلے کو نہ صرف ایک محفوظ ٹھکانہ دیا، بلکہ مستقبل میں فتوحات کے لیے ایک بہترین لانچ پیڈ بھی فراہم کیا۔ اچھا، تو اب جب بقا کا مرحلہ گزر گیا تو ساری توجہ مستقل کی تعمیر پر مرکوز ہو گئی۔ ارطغرل نے یہاں صرف ایک بستی نہیں بسائی، بلکہ ایک پوری ریاست کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے استحکام کے 3 بنیادی ستونوں پر کام کیا۔ پہلا، ارد گرد کے ترک قبائل کو دشمن بنانے کے بجائے دوست بنایا۔ دوسرا، علاقائی طاقتوں کے ساتھ امن معاہدے کیے۔
اور تیسرا، تلوار کے ساتھ ساتھ ذہانت اور سفارت کاری کا استعمال کر کے اپنے قبیلے کو متحد رکھا۔ یہی وہ عمل تھا جس نے ایک خانہ بدوش گروہ کو ایک مستحکم سیاسی قوت میں بدل دیا۔ اور یہیں ارطغرل کی اصل ذہانت نظر آتی ہے۔ انہوں نے صرف جنگیں نہیں جیتیں بلکہ ایک ایسا مستحکم سیاسی اور سماجی ڈھانچہ تیار کیا جسے وہ فخر سے اپنے بیٹے عثمان غازی کو سونپ سکیں۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر سلطنت عثمانیہ کی عظیم الشان عمارت کھڑی ہونی تھی۔ تو اب ہم کہانی کے اس حصے میں ہیں جہاں ارطغرل کے سفر کا بویا ہوا بیج ایک تناور درخت بننے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ تمام جد و جہد، تمام قربانیاں اب ایک شاندار نتیجے کی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو یہ 4 مراحل بنتے ہیں۔ پہلے، سوغوت میں ایک مضبوط مرکز قائم کیا، پھر اتحاد کے ذریعے اپنی طاقت بڑھائی، اس سے سیاسی استحکام حاصل کیا، اور آخر میں اگلی نسل کے لیے ایک واضح راستہ تیار کر دیا۔ یہ تھا ارطغرل کا ماسٹر پلان۔ تو اصل نکتہ کیا ہے؟ ارطغرل غازی کی تاریخی عظمت یہ ہے کہ وہ ایک پل تھے، ایک ایسا پل جس نے ایک بھٹکتے ہوئے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت کے خواب سے جوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو صرف زندہ رہنا نہیں سکھایا بلکہ حکمرانی کرنا سکھایا۔ اور آخر میں یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، تاریخ میں بھلا ایسے کتنے موقع آئے ہیں جب ایک چھوٹے سے گروہ کا بقا کے لیے شروع کیا گیا سفر آنے والی 6 صدیوں کے لیے دنیا کا نقشہ، تہذیب اور طاقت کا توازن ہی بدل کر رکھ دے۔ ارطغرل کا سفر اس کی ایک نایاب اور طاقتور ترین مثال ہے۔